صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی 5 آیات، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس سے پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا اور اہل کتاب کی طرف سے کفر عناد کو ذکر فرمایا، یعنی کہ اہل کتاب کی طرف سے جو کفر ہوا اس میں پس منظر کو بیان کر کے کہ بغیم بینہم، سرکشی، عدوان اور عناد، یہ اس کی بنیاد تھی ان کی اختلاف کی۔ تو فرمایا کہ ان کے اختلاف کو ذکر کیا کہ یہ لوگ منکر ہوئے، کافر ہوئے، اور کافروں کے لیے اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو 3 باتیں گزشتہ آیات میں 2 آیات میں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ ایک یہ کہ دین اسلام کی حقانیت اور صداقت، دوسری بات اہل کتاب کا کفر عناد، اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کہ میں اور میری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم حق اور سچ پر قائم ہیں، ہم حق اور سچ پر۔ اب ان آیات کریمہ میں جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک گروہ خاص طور پر یہود کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور یہود کے یہاں پر جو اعمال بد ذکر ہوئے ہیں ان کو نمبر 1 یوں بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ یہ اولیاء اللہ کے قاتل ہیں، اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب فہمی کے باوجود کتاب پر عمل نہیں کرتے، یا
کتاب کا ایک حصہ جو ان کے پاس موجود ہے اس پر عمل نہیں کرتے. میں نے دو جملے کہے ہیں, کتاب فہمی کے باوجود عمل نہیں کرتے, یہ کتاب کا وہ حصہ جو ان کے پاس موجود ہے درست حالت میں اس پر بھی عمل نہیں کرتے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جبری سفارش کے قائل ہیں کہ اللہ پر لازم ہے کہ وہ ہمیں بخش دے, اللہ پر لازم ہے کہ ہمیں بخش دے. یہ پانچ باتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں. پہلی بات, آیات الہی کا انکار. آپ جانتے ہیں, آپ تفصیل سے سورہ بقرہ میں یہود کے اعمال بد کو پڑھ چکے ہیں کہ ایسے ایک نہیں دو نہیں کئی مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا, یہ حکم دیا کہ آپ جو گائے ہے قاتل کی تلاش کے لیے اسے ذبح کرو, تو بجائے اس کے کہ یہ فوراً عمل درآمد کرتے ان آیات کریمہ کے انکار کا ایک پہلو یہ انداز یہ اختیار کیا کہ اس کو حیل و حجت کرنے لگے. بعض اوقات تو ڈائریکٹ انکار ہی کر دیا, جیسا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر جب آئے انہی کے مطالبے پر کہ ہمارے پاس دستور ہونا چاہیے, جب لے آئے تو کیا کہنے لگے کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ بھی انکار ہے, بات سمجھ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفریہ اس عمل کو بیان فرمایا کہ ان کا آیات الہی کا انکار کرنا یہ کفر تھا اور ہے بھی کفر. یاد رکھیے کہ اللہ کی کسی بھی نشانی کا, واضح نشانی کا, اللہ کی واضح نشانی کا انکار کرنا, کسی ایک نشانی کا انکار کرنا بھی کفر ہے, کہ جائے کہ بہت ساری آیات کا انکار کیا جائے. دوسرے نمبر پر جو ان کی بری عادت یا برا عمل بیان ہوا وہ یہ بیان ہوا کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں. انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یعنی یہود نے ایک دن میں 43 نبیوں کو شہید کیا, اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 300 نبیوں کو شہید کیا ایک دن میں. جس روایت میں 43 نبیوں کا ذکر آتا ہے وہاں پر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب 43 نبیوں کو یہ صبح کے وقت شہید کر چکے, وہ انبیاء دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے رہے تھے, اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے. تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ نبیوں کی بات کو مانتے, ان کے پیغام پر یقین رکھتے اور ان کے پیغام پر لبیک کہتے, انہوں نے عناد میں آ کر, ضد میں آ کر اور اپنے غرور اور تکبر میں آ کر کے انبیاء کو شہید کر دیا. اب جب انبیاء کو شہید کیا تو انہی کی قوم میں سے بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہذب طریقہ تھا ان کا احتجاج کا. اور وہ مہذب طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے, جس بنیاد پر آپ نے ان انبیاء کو شہید کیا ہے وہ کوئی غلط بات نہیں تھی, ان کی دعوت غلط نہیں تھی, ان کا پیغام غلط نہیں تھا, ان کا انداز غلط نہیں تھا, ان کی سوچ اور فکر غلط نہیں تھی, وہ بالکل درست سمت پہ جا رہے تھے. لہٰذا اسی سمت پہ ہم بھی چلتے ہیں اور ہم بھی وہی دعوت دیتے ہیں. آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں انصاف کی, کہ تم نے بے انصافی کا مظاہرہ کیا ہے, جرم کیا ہے, ظلم کیا ہے, عدوان کیا ہے, آؤ رائے راست پہ آ جاؤ, ورنہ اللہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کریں گے. یأمرون بالقسط, یہ جو اولیاء اللہ تھے یہ نبی نہیں تھے, لیکن انہوں نے بھی اسی طرح انصاف کی بات اور انصاف کی دعوت انہیں دی, اور انبیاء کے شہید کرنے کا جو عمل ان کی طرف سے ہوا, یہود کی طرف سے, اس پر انہیں مذمت کی ان کی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان بدبختوں نے انہیں بھی شہید کر دیا. اور ان کی تعداد کے بارے میں بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ 140 افراد تھے, اور بعض نے لکھا ہے کہ 170 افراد تھے. اب تین باتیں آ گئی. نمبر 1, اللہ کی آیات کا انکار. نمبر 2, انبیاء کا قتل. نمبر 3, اولیاء اللہ کا قتل.
انبیاء کے قتل کے حوالے سے یاد رکھیے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور مشہور سپہ سالار ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی مسجد کے اوپر ٹاپ پہ جو عشرہ مبشرہ کے نام لکھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی ہے، ان میں سے ایک نام حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا ہے، باہر والی سائڈ پہ دوسرے نمبر پہ جو نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت کون ہے، یعنی سوال دونوں میں سے کوئی ایک سوال ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا۔ بات سمجھ لیں، سب سے بڑا بدبخت یا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس نے کسی نبی کو شہید کیا، یا وہ آدمی بڑا بدبخت ہے، بڑا ظالم ہے کہ جسے نبی نے شہید کیا۔ بڑا مجرم، بڑا ظالم، بڑا بدبخت کیوں؟ دیکھیے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ معصوم، اور معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی بھول چوک بھی ان سے نہیں ہوتی۔ گناہ تو ہوتے ہی نہیں، گناہ تو سرزد نہیں ہوتا، اس کا تو امکان ہی نہیں ہوتا، بالعموم ان سے بھول چوک بھی نہیں ہوتی۔ تو انبیاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں، گناہ سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ اگر کبھی کسی موقع پر بھول چوک ہو جائے تو وہ بھول چوک پر قائم نہیں رہتے، لیکن گناہ کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ معصیت کا معنی گناہ، اور معصومیت کا معنی گناہ سے پاک ہونا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور جس بدبخت نے، جس ظالم نے، جس انسان نے کسی نبی کو شہید کیا تو اس نے گویا ناحق ترین قتل کیا، یعنی سب سے بڑا ناحق قتل کیا۔ تو ظاہر ہے یہ پھر بڑا ظالم ہوگا، بڑا مجرم ہوگا، بڑا بدبخت ہوگا۔ تو نبی کو شہید کرنے والا بڑا ظالم اس لیے۔ اچھا جی، جس کو نبی مار دے، جس کو نبی قتل کر دے تو وہ بڑا ظالم کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء رقیق القلب ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، اور اپنی اپنی امت کے لیے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ انبیاء حد الوسع اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے، انبیاء حد الوسع کسی کو ضرب نہیں لگاتے، انبیاء حد الوسع کسی کو اوپر لاٹھی نہیں مارتے۔ اگر کسی نبی نے کسی انسان کو لاٹھی ماری ہے، تھپڑ مارا ہے، مکہ مارا ہے، یا پھر اسے تلوار ماری ہے، نیزہ مارا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی رحمت کے، شفقت کے، مودت کے، نرمی کے قابل تھا ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے یہ وہی آدمی ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا ظالم ہوگا، سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ تو جو بڑے سے بڑا مجرم ہوگا اسی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا نا کہ اس کو معاف نہیں کرنا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ جو مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ میں آ جائے گا امن مل جائے گا، جس نے سر جھکا لیا امن مل جائے گا، جس نے سفید جھنڈا اٹھا لیا جو کہ امن مانگنے کی ایک علامت ہوتی تھی اسے امن مل جائے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا خدا گھر میں چلا گیا اسے بھی امن مل جائے گا، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر چلا گیا اسے بھی امن مل جائے گا۔ یہ ساری باتیں کی، لیکن پھر بھی فرمایا کہ فلاں 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 چند نام ایسے تھے جن کو گن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی جس کے متعلق آپ نے فرمایا معافی نہیں ہے، وہ غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے یا چمٹ گیا ہے،
غلاف کعبہ کے ساتھ وہ یعنی اپنے آپ کو اس نے غلاف کعبہ کے ساتھ جو ہے وہ چپکا دیا ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو. اسے آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑی بدبختی اس انسان کی کیا ہوگی. اس سے کوئی بڑا بدبخت ہو سکتا ہے جسے رحمت کائنات رحمت للعالمین کہاں؟ حدود حرم میں، اور حدود حرم میں سے بھی مسجد حرام میں، مسجد حرام میں سے بھی تجلیات الہی کے مرکز میں، تجلیات الہی کے مرکز میں سے بھی بیت اللہ کے ساتھ چمٹی ہوئی حالت میں فرما رہے کہ اسے مار دو. اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ باس مالک نے تو نبی کو شہید کرنے والا بھی بڑا بدبخت، اور جس کے ہاتھ سے جس کو نبی مار دے یا جو نبی کے ہاتھ سے مارا جائے وہ بھی بڑا بدبخت ہے. 3 باتیں ہو گئی نہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار، انبیاء کا قتل یا اولیاء اور صلحاء کا قتل. اور یہ جو روش ہے نا یہود کی، انبیاء کو قتل کرنے والی اور صلحاء کو قتل کرنے والی، آج بھی موجود ہے. آج انبیاء تو موجود نہیں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے ورثاء موجود ہیں. علماء کو آج بھی چن چن کر کے پوری دنیا میں یہود قتل کر رہے ہیں. خود سامنے نہیں آتے، اپنے چیلوں کو، اپنے گماشتوں کو سامنے لے کر آتے اور وہ آ کر کے شہید کرتے ہیں علماء کو. جتنے مسلمان اس وقت پوری دنیا میں عتاب کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، دنیاوی اعتبار سے آفات کا شکار ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ یہود کا ہے. آج انبیاء نہیں، لیکن انبیاء کو ماننے والے موجود ہیں اور انہیں ستا رہے ہیں یہود آج بھی. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا انہوں نے 2 دفعہ پلان بنایا. ایک دفعہ ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت کھلایا، اور اسی گوشت کے زہر کی وجہ سے آپ علیہ السلام بیمار ہوئے اور 3 ماہ تک بیمار رہے، اور اسی گوشت کے زہر کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. یہ بھی ایک پلان تھا باقاعدہ کہ وقتی فوری طور پر اثر انداز ہو جائے، لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں. دوسرے نمبر پر یہود خیبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقدمے کے لیے بلایا اور ان پر دیوار کے نیچے بٹھا کر کے پورا پلان تھا کہ اوپر سے ایک بھاری بھرکم پتھر گرا کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے، اور بعد میں ہم کہہ دیں گے کہ وہ غلطی سے گر گیا اور ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا. لیکن وہ تو نبی تھے، نبی ہی نہیں، نبیوں کے امام تھے، امام الانبیاء تھے. انہیں تو کائنات کے رب نے فوراً آگاہ فرما دیا کہ ان کی سازش یہ ہے، آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیے. آپ علیہ السلام اٹھ گئے، بات سمجھ گئی ہے. تو انہوں نے شہید کرنے کے لیے پوری زور آزمائی کی. وہ جو 80 صحابہ کرام میں سے 78 کو شہید کیا بئر معونہ پر، کون تھے؟ یہ یہودی تھے. ایسے آپ دیکھ لیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف کفار کے دست و بازو بننے والے کون؟ یہودی. غداری کس نے کی؟ یہودیوں نے. مسلمانوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنے کی پوری سازش کس نے کی؟ یہودیوں نے. یہی تو وجہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ اور اپنا جو سامان حرب اتارنے لگے تو جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ابھی ہم نے تو سامان جنگ نہیں اتارا، حکم الہی ہے جائیے جا کر کے بنو قریظہ کا محاصرہ کیجیے، اور انہیں ان کی غداری کا سبق سکھائیے. اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر آرام کیے، بغیر مطلب سستائے، بغیر استراحت کیے واپس چل پڑے. ایک جنگ سے واپس آئے، دوسری جنگ میں چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہود کی سازشیں اور یہود کا اناد اور یہود کی ہٹ درمی اور ضد ہمارے سامنے ہے. تو بہرحال یہودی فطری طور پر سازشی لوگ ہیں اور عیسائی فطری طور پر بیوقوف لوگ ہیں. یہ دونوں میں فرق ہے. یہ بیوقوف ہیں، ان کے کہے میں آ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، ورنہ طبیعتوں کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے عیسائی رقیق القلب لوگ ہیں.
یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک نے کہا ہے۔ چھٹے پارے کی آخری آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہو سکتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں؟ عیسائی ہیں۔ اور مسلمانوں کے سب سے زیادہ بڑے دشمن اس کائنات میں کوئی ہیں تو نمبر 1 یہود، نمبر 2 مشرکین۔ قرآن پاک نے کہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں جی؟ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، یہود کی چوتھی بری خصلت یہ تھی، جس عمل کو یہاں پر قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، کہ وہ اللہ کی کتاب کو جاننے سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے۔ دیکھیے، اللہ کی کتاب کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، مطلب اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اسی جملے کا اوتو نصیبا من الکتاب کا ایک دوسرا مطلب ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے پاس کتاب موجود تھی، جو تورات اللہ نے اتاری، اس کے انہوں نے 3 حصے کر دیے۔ ذرا سمجھیے گا، اس کے کتنے حصے کیے؟ 3۔ ایک حصہ وہ جسے بالکل کتاب اللہ سے نکال دیا، اللہ کی کتاب تورات سے بالکل نکال دیا، اسے تو انہوں نے چھپا ہی دیا نا۔ اب رہ گئے 2 حصے۔ ان 2 حصوں میں سے ایک حصہ وہ تھا کہ جو ان کی عیاشیوں، مکاریوں، غداریوں اور ان کے عدوان اور ظلم کے خلاف تھا، اس کو انہوں نے تحریف کر دیا، اس میں انہوں نے رد و بدل کر دیا، اپنی مرضی سے اس میں کمی بیشی کر دی۔ ایک حصہ یہ، اور تیسرا حصہ وہ تھا جو صحیح حالت میں تھا۔ یہ حصہ کون سا تھا؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، پیشن گوئیاں، کچھ خبریں، کچھ اوراد و وظائف، کچھ نصیحتیں، کچھ کلمات ایسے کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا آیات شفا، ہاں جی، اس طرح کے، اس کو انہوں نے قائم رکھا۔ اب بات سمجھیں، اللہ پاک نے یہ کہا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے کتاب کا ایک حصہ دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جن کے بعد 3 میں سے ایک حصہ صحیح حالت میں موجود ہے، ایک حصہ صحیح حالت میں موجود ہے۔ یہ ظالم اگر اسی حصے کو ہی مان لے نا، جو خرد برد کر دیا اس کو چھوڑ دے، جس میں تعریف کر دی اس کو بھی چھوڑ دے، جو صحیح حالت میں موجود ہے اگر اسی پر یقین لے آئیں، اسی پر ایمان لے آئیں، تو تب بھی اس کا تقاضا یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو چونکہ اس میں موجود ہیں، ان کو پا لینے کے بعد، ان نشانیوں اور ان علامات کو جان لینے کے بعد، اب ان کا حق یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ لیکن ان کی بدبختی یہ ہے کہ انہوں نے اس حصے کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس حصے کو بھی تسلیم جو صحیح حالت میں موجود ہے۔ 4 باتیں ہو گئی، 5ویں بات، اللہ اکبر، یہ ماسک پہننے کی وجہ سے کہیں نیند تو نہیں آتی؟ تو ماسک اتار دیں، کوئی بات نہیں۔ 5ویں بات، 5ویں اور آخری بات، یہود اور اہل کتاب کے حوالے سے 5ویں خباثت اور 5واں عمل بد اور باطل نظریہ ان کا کیا بیان کیا؟ جبری سفارش۔ جبری سفارش کس کو کہتے ہیں؟ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ، عقیدہ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹک گئے، سولی پر چڑھ گئے، اور ان کا یہ عمل ان کے ماننے والوں کے لیے کفارہ ہو گیا۔ سولی پہ لٹ گئے نبی، کفارہ ہو گیا امت کے لیے۔ اب امت جو مرضی کرے، امت جو مرضی، اسے کہتے ہیں عقیدہ کفارہ۔ عقیدہ سفارش یا عقیدہ شفاعت کیا ہے؟ کہ یہود کا یہ کہنا کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو جنت ہے۔ عیسائیوں کا بھی دعویٰ یہی ہے، ہم پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، وقالت الیہود لیست النصارى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، والی آیت، یہ دونوں آیات میں بتا دیا کہ یہودی اور عیسائی دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ یہ جو ان کا عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کے پیچھے ان کا نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے؟
کہ جی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم پکے بخشے بخشائے لوگ ہیں، بخشے بخشائے اس لیے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، دوسرے کا دعویٰ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور ہم عزیر علیہ السلام کو ماننے والے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ تو چونکہ ہم اللہ کے بیٹوں کو ماننے والے ہیں، عقیدہ ابنیت بھی اس میں سے، اب ہم اللہ کے بیٹوں کو ماننے والے ہیں تو ہم اللہ کے ہو گئے محبوب۔ جیسا کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو حضرت حسین کو ماننے والے ہیں، اور اسی گمان میں، اسی ظام میں وہ بھنگ بھی پی رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں، قوالیاں بھی کر رہے ہیں، سب برائیاں کر رہے ہیں، ہاں جی، اور حضور علیہ السلام کے دین کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ لیکن پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ تو وہ بھی ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے محبوب ہو گئے، اللہ کے بیٹے ہو گئے، اللہ بھلا اپنے بیٹوں کو عذاب دے گا؟ نہیں جی، اللہ بھلا اپنے محبوبوں کو عذاب دے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو عذاب ہے ان کے لیے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے لیے عذاب نہیں۔ لفظ درست ہے، لفظ درست ہے، لیکن اس کا مفہوم غلط ہے۔ مفہوم کیوں غلط ہے؟ کہ جو مرضی کر لیں، جیسا کہ اب گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، تم کیسے مسلمان ہو؟ کہ اللہ کے لیے اولاد کو بھی ثابت کرتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ ہاں جی، کہ تم صلیب کی پوجا بھی کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو مسلمان ہونے کا، اور تم خنزیر کا گوشت بھی کھاتے ہو، تو کیسے مسلمان ہو؟ کیسے فرمانبردار ہو؟ بالکل اسی طرح کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ابنیت کا عقیدہ تو بالکل ہی غلط ہے نا، لیکن اللہ کے محبوب ہونے کا جو عقیدہ اور نظریہ ان کا ہے وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کا محبوب اگر ہے تو جو محبوب کائنات ہیں ان کو نہ مانے تو وہ اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ باز ماری۔ تو یہ جو جبری سفارش ہے، عقیدہ کفارہ ہے کہ ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹ گئے، ہم بخشے گئے، یا ہمارے آباء و اجداد نے اچھا پھر یہ کہنا کہ جی اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف اتنے دن جہنم میں جائیں گے جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچتی کی پوجا کی تھی، بس یہ ہمارا اصل میں گناہ تھا۔ اول تو یہ گناہ معاف ہو گیا، وہ جو ایک دوسرے کو قتل کیا گیا گناہ معاف ہو گیا، لیکن اگر پکڑے بھی گئے تو اس گناہ پہ پکڑے جائیں گے اور چند دن جہنم میں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جنت کی تمام تر زمین ہمارے لیے الاٹمنٹ ہو چکی ہے، اس کی الاٹمنٹ ہمارے لیے ہے، باقی کسی کو وہ نہیں ملنی۔ یہ جو جبری اللہ پر مطلب بخشنے کا اور اللہ کے سامنے اللہ کے لیے سفارش کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ پر سفارش قبول کرنا لازم ہے، اللہ پر بخشنا لازم ہے، یہ جو عقیدہ ہے یہی عقیدہ باطل ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کے اندر بھی اس قسم کے نظریات پیدا ہو چکے ہیں، آیات الہی کا انکار پیدا ہو چکا ہے، اور اس طرح کے معاملات بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، ان کا ایک عمل بات یہ تھا، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی مسلمان کہلانے کے باوجود بہت ساری باتوں میں اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ جنتی دروازہ ہے۔ بھائی بات یہ ہے، یہ جنتی دروازہ ہے، اس دروازے سے جو گزر جائے گا جنت میں چلا جائے گا۔ بھائی یہ کس نے کہا؟ اتنا محکم اور یقینی فیصلہ تو وہی کے ذریعے سے آتا ہے، اور تو کسی ذریعے سے نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس مقام پر بر صغیر کے اس پسماندہ علاقے میں، ریتیلے علاقے میں بنے ایک عمارت کے اندر ایک دروازہ، اور اس دروازے کے اندر سے جو آدمی گزر جائے، آپ تو جنتی ہوں گے میرا خیال ہے، آپ تو اس علاقے کے ہیں، ہاں جی، اس دروازے سے جو گزر جائے جنتی۔ اچھا جی، جو مر گیا ازدحام میں، جو ازدحام میں وہاں پر مر گیا، اللہ وہ تو جی قیامت تک جنت میں گھومتا رہے گا، یعنی جنت سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، عجیب عجیب۔ اب یہ جو دعویٰ ہے یہ کس سے پتہ چلا؟ کیا اللہ نے بتلایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا؟
دین کے کس ضابطے اور قانون کے تحت یہ بات سمجھ میں آئی؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی محکم اور یقینی بات کرنا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ دیکھیے جی، فلاں بزرگ جو ہیں ان کے نام پر اگر یہ چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میں کوئی مخصوص نام نہیں لے رہا، بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ فلاں بزرگ کے نام پر ہر مہینے کے 1 2 4 5 20 25 تاریخ کو اگر چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے، یا کوئی مطلب دودھ یا کوئی بریانی یا کوئی گوشت یا کوئی کھیر یا کوئی حلوہ نہیں بنا کر تقسیم کریں گے، ہمارا تو ہو جائے گا بیڑا غرق۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تصور کس نے دیا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، خاص طور پہ اولیاء اللہ، اور جن کا طوطی بولتا ہو ولایت کے اعتبار سے 4 دانگ عالم میں، جن کی جو ولایت میں عظمت کے مینار ہیں، جو ولایت میں مشعل راہ ہے، اور جو ولایت میں مظہر خدا ہے، جو ولایت میں لوگوں کے لیے مقتدا ہے، پیشوا ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی پسند کے مطابق، ناراضگی نہیں، ان کی پسند کے مطابق کام نہ ہو تو کیا وہ بدوا دے دیں گے؟ تصور کیجئے نا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک رحیم شفیق مہربان باپ بیٹا ماں، وہ اپنی اولاد کو بدوا نہیں دیتے، ان کی عدم پسندیدگی والے عمل کرنے کے نتیجے میں بدوا نہیں دیتے، اللہ یہ کہ ستا دے، گستاخی اور بے ادبی کے انتہا کر دے، الگ بات ہے، لیکن اگر ناپسندیدہ عمل کر لیا تو بدوا نہیں دیتے، بلکہ بعض اوقات تو وہ اظہار ناگواری بھی نہیں کرتے، بس معمولی سا کہہ دیتے بیٹا ایسا نہ کرتے تو بہتر تھا۔ تو کیا اللہ کا ولی جو ہزاروں باپ کی شفقت اور مہربانیوں سے بڑا مہربان ہوتا ہے، ہزاروں ماؤں کی رحمتوں سے زیادہ رحیم ہوتا ہے، اللہ کا ولی معمولی رتبہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے نا، اللہ کا دوست۔ خود اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو اللہ کا دوست بھی رحیم اور کریم ہوگا۔ بات میں آ رہی ہے، یعنی اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت اور کرم کو کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تو بھلا وہ ایک دودھ کا گلاس نہ دینے کے نتیجے میں کاروبار کو تباہ کر دے گا؟ یہ الگ بات ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ الگ بحث ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ایک لاجیکلی ایک بات سمجھے کہ کیا ایسا کریں گے بزرگ؟ نہیں نہ کریں گے، اس لیے خدا کے لیے اس قسم کے عقائد اور نظریات سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں۔ جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے ان کو سمجھیں، جن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے ان کو سمجھیں۔ فائدہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ماننے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے۔ نقصان کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے منہ موڑنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دینا، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ حقیقی نقصان ہے، اور یہ نقصان تو قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے۔ مثلا دیکھیے نا، قرآن پاک گزشتہ درس میں ہمارے سامنے قرآن پاک نے کہا آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو دعوت دیجیے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، مان جائیں تو ہدایت پا جائیں گے، لیکن اگر نہیں مانیں گے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، پھر اللہ دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، بندوں کا اختیار نہیں۔ بات ہماری کہ بندوں سے حساب لینا، بندوں کو مصیبت میں جکڑ دینا، بندوں کو راحت پہنچانا، بھائی اللہ کے بندے کیا کیا کہا ہے؟ یہ افتراء علی اللہ کاذب ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں کو بھی اس برائی سے بچائے۔ دیکھیے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔ کیا انبیاء کو حق کی وجہ سے بھی قتل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہاں ناحق کہنے کا مطلب یہ کہ انبیاء کو قتل کرنا ہے ہی ناحق، انبیاء کو قتل کرنا ہے ہی ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے انہیں بھی مار ڈالتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا 140 یا 170 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اللہ فرماتے ہیں انہیں دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ بھائی عذاب کی کون سی خوشخبری ہوتی ہے؟
عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے؟ نہیں، یہاں یہ جملہ تکلیف دینے کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کا جو مال ہے اسے جہنم میں گرم کر کے اس مال کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، پسلیوں کو، پیٹھوں کو اس مال کے ذریعے سے داغا جائے گا، اور پھر جب داغ رہے ہوں گے فرشتے تو ساتھ ساتھ ایک جملہ کہیں گے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ تمہارا خزانہ جو تم جمع کر کے رکھ چکے تھے، یعنی جسے رائے خدا میں خرچ نہیں کر رہے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے اپنے لیے سرمایہ جمع کیا تھا اب اس سرمایہ کا مزہ چکھو۔ اب ظاہر ہے وہ مزہ تو نہیں ہے، وہ تو تکلیف ہے، لیکن یہ کہنا کسی کو ایک تھپڑ بھی آپ لگائیں اور پھر کہیں کہ اب مزہ چکھ، اب مزہ آیا، تو مطلب یہ ہوتا ہے مزید ستانا۔ ایک ہوتا ہے ہاتھ کی تکلیف، ممکن ہے شاید اس سے اتنی زیادہ تکلیف نہ ہو، جملوں سے بعض اوقات زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور عربی کا ایک شعر ہے، جراحات السینانی لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر اور تلوار کے جو زخم ہوتے ہیں وہ مندمل ہو جاتے ہیں، وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگائے گئے زخم وہ مندمل نہیں ہوتے، مرتے دم تک یاد رہتے ہیں، مرتے دم تک۔ اور اگر زخم لگانے والا مر گیا، جس کو لگایا گیا وہ زندہ رہا، تو وہ زندہ اس مردے کو اپنی موت تک یاد کرتا رہے گا اس زخم کی وجہ سے۔ تھپڑ مارا تھا بھول جائے گا، پتھر مارا تھا بھول جائے گا، تیر تلوار اٹھائی تھی بھول جائے گا، لیکن زبان سے کوئی جملہ کہا تھا، کوئی تانا دیا تھا، کوئی گالی دی تھی، کوئی بدتمیزی کا کوئی لفظ استعمال کیا تھا، کوئی شکوہ کیا تھا، شکایت، وہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ خوشخبری انہیں سنا دو کہ تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ خوشخبری سنانے کا مطلب، یعنی ان الفاظ کو خوشخبری سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ تکلیف پہنچانا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا اور آخرت میں اس لیے کہ دنیا میں یہ نیک لوگوں کے سامنے کیا ہو گئے؟ برے ہو گئے، ان کے اعمال برباد ہو گئے، اور آخرت میں اس لیے کہ ان اعمال کا انہیں آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ کون سے اعمال کا؟ بھائی برائی کا تو صلہ ویسے ہی نہیں ملنا، ان کی اچھائیاں بھی جو ہوں گی ان کے اعمال کا بھی صلہ کوئی۔ دیکھیں ایمان بنیاد ہے صلہ پانے کے لیے، اگر ایمان نہیں ہے نا تو ساری کائنات کی نیکیاں بھی کر لیں تو فائدہ کوئی نہیں۔ وما لهم من ناصرین، اور فرمایا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان سفارشیں وغیرہ یہ وہ کروا لیتا ہے، اس کی نفی فرما دی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون۔ فرمایا بھلا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہراور کر دیا گیا؟ یعنی کیا مطلب یہ کہ جنہیں کتاب سمجھا دی گئی، جنہیں کتاب سمجھا دی گئی، اب وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ جو دیکھیں نا اس ترجمے کے مطابق کتاب فہمی سے مراد تورات کی فہم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب فہمی سے مراد قرآن مجید کی فہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قول ہے نا کہ قرآن مجید کی فہم انہیں نصیب ہوئی، یہ جمہور کی رائے ہے کہ قرآن کو وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی، قرآن فہمی سے مراد قرآن کو جانتے تھے کہ اللہ کی۔ اور اس جملے کا مطلب پھر وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ تورات فہمی کا مطلب بھی ہے پھر یہ ہے کہ تورات کا وہ حصہ جس میں علامات نبوت رسول اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، انہیں یہ جانتے ہیں، انہیں یہ سمجھتے ہیں۔ اب جب اللہ کے پیغمبر انہیں کہتے ہیں کہ آؤ کتاب کی طرف، وہ دو چیزوں کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ اگر اس سے مراد وہ دوسرا قول ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تورات کے اس حصے کی طرف جس میں ہماری نبوت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ وہ معرضون، وہ اس سے بھی انکار کر جاتے ہیں، اس سے بھی انکار کر جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا انہوں نے نشانیوں کو چھپایا، حالانکہ وہی نشانیاں کچھ دن پہلے وہ بتایا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک نے اس کو بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ
ان لوگوں کا حال تو یہ ہے واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم. یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ جب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے ہوں گے. سورہ یاسین سے پیچھے تقریباً 3-4 آیات پیچھے، پچھلی سورت کی 3-4 آیت پہلے یہ آیت کریمہ ہے واقسموا باللہ جہد ایمانہم. قسمیں کھاتے تھے. اب جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اپنی قسموں کو پورا کرنے کا وقت ہے، نبوت کو مان لو، رسالت کو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، ایک فریق اس میں سے اعراض کر لیتا ہے، یعنی مانتا نہیں ہے. ذالک بانہم، اچھا یہ نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو پچھلی آیات میں ہمارے سامنے آئی، ضد، اناد، ہٹ درمی، اور ایک وجہ یہاں پر ہے. فرمایا قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے نا، جو کچھ دین کے بارے میں بہتان، کیا بہتان مان رہے ہیں؟ اللہ کی اولاد ہے. کیا بہتان مان رہے ہیں؟ شریف کی پوجا کر رہے ہیں. کیا بہتان مان رہے ہیں کہ ہم نے ہی جنت میں جانا ہے. کیا بہتان مان رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا ملے گی. کیا بہتان مان رہے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. کیا بہتان مان رہے ہیں ہم اللہ کے محبوب. یہ سارے بہتان ہیں. اللہ نے ان تمام بہتانوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جتنے بھی بہتان مان رہے ہیں، فرمایا ان بہتانوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ان کو دھوکے میں، جیسے جنتی دروازے والوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ جی جو مرضی کر. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، تنبیہ فرمائی ہے. ان سارے جرائم کو ذکر کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. کیا ہوگا؟ کیسا حال ہوگا؟ کیا صورت حال ہوگی؟ ہاں جی، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے. کس؟ اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اس دن ان کا کیا حال ہوگا؟ آج تو بہتان مان رہے ہیں، آج تو جھوٹ بول رہے ہیں، آج تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس دن کیا حال ہوگا؟ فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. فرمایا ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ لے گا، یا اس کو ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ان پر ظلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.